بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان: کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے متعلق احادیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھیں ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان پر خدا تعالیٰ کی رحمت چھا جاتی ہے اور ان پر چین کی کیفیت اترتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہو اور جو شخص ذکر نہ کرتا ہو ان کی حالت زندہ اور مردہ کی سی ہے، یعنی پہلا شخص مثل زندہ کے ہے اور دوسرا مثل مردہ کے، کیونکہ روح کی زندگی یہی اللہ کی یاد ہے، یہ نہ ہو تو روح مردہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اس کے یعنی اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ ذکر کرتا ہے، پھر اگر وہ اپنے جی میں میرا ذکر کرے تو میں اپنے جی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ مجمع میں میرا ذکر کرے تو میں اس کا ذکر ایسے مجمع میں کرتا ہوں جو اس مجمع سے بہتر ہوتا ہے، یعنی فرشتوں اور پیغمبروں کے مجمع میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی جگہ بیٹھے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے اللہ کی طرف سے اس پر گھاٹا ہوگا، اور جو شخص کسی جگہ لیٹے جس میں اللہ کا ذکر نہ کرے اللہ کی طرف سے اس پر گھاٹا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو تو اس سے میوے منہ چٹ کھایا کرو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کے حلقے اور مجمع۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے شرعی اعمال مجھ پر بہت سے ہو گئے، مراد نفلی اعمال ہیں، کیونکہ تاکیدی اعمال تو بہت نہیں ہیں، مطلب یہ کہ ثواب کے اتنے کام ہیں کہ سب کو یاد رکھنا اور عمل کرنا مشکل ہے، اس لیے مجھے کوئی ایسی چیز بتلا دیجئے کہ اس کا پابند ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، بندوں میں سب سے افضل اور قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ تر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرد کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور جو عورتیں ذکر کرنے والی ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے کیا یہ اس سے بھی افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کفار و مشرکین میں اس قدر تلوار مارے کہ تلوار بھی ٹوٹ جائے اور یہ شخص بھی تمام خون میں رنگین ہو جائے، اللہ کا ذکر کرنے والا درجے میں اس سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان آدمی کے قلب پر چمٹا بیٹھا رہتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ ہٹ جاتا ہے اور جب غافل ہوتا ہے تو وسوسے ڈالنے لگتا ہے۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر اللہ کے سوا بہت کلام مت کیا کرو، کیونکہ ذکر اللہ کے سوا بہت کلام کرنا قلب کی سختی پیدا کرتا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ سے دور وہ قلب ہے جس میں سختی ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت لوگ دنیا میں نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اونچے اونچے درجوں میں داخل فرمائے گا انشاءاللہ۔ انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کثرت سے اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والوں کو کوئی حسرت نہ ہوگی مگر جو گھڑی ان پر ایسی گزری ہوگی جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہوگا، اس گھڑی پر ان کو حسرت ہوگی۔ ان سب احادیث سے آپ کو یقیناً اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کی اہمیت اور فضیلت سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔